الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، شاہ تیرے خلق حسن ادا کی قسم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج مختصر وقت میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کریمہ بیان کروں گا۔ دعا ہے رب تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اچھے اخلاق۔ اور آپ سے سوال کیا گیا وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ دوزخ میں داخل ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا منہ اور شرمگاہ، یعنی منہ اور شرمگاہ میں حرام چیز کو داخل کرنا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور میری مجلس کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق تم میں سے زیادہ اچھے ہوں گے، اور قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے زیادہ مبعوث اور میری مجلس سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو متکبر ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں اٹکے اور تو برا جانے کہ کہیں اس کا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی مجھ سے اف نہیں کیا، اور میں نے جو کام کیا تو کبھی مجھ سے نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور میں نے جس کام کو ترک کیا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اس کام کو کیوں ترک کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے تھے، اور کوئی ریشم آپ کے ہاتھوں سے زیادہ ملائم نہیں تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ کی خوشبو سے بڑھ کر کسی مشک اور عطر کی خوشبو نہیں سونگھی۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا مائے سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے، اور نہ آپ نے کسی خادم کو مارا اور نہ کسی عورت کو۔ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہوں گی زندگیاں ختم، قلم
ٹوٹ گئے۔ یہ چند احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ورنہ احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ حضور کے حسن اخلاق پر موجود ہے۔ ان احادیث سے اندازہ لگائیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور کے اخلاق کے متعلق بتائیں۔ حضرت عائشہ نے سوال کرنے والے سے پوچھا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا کیوں نہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، کانا خلق القرآن، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ ان پر عمل کرتے تھے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے آپ ان سے باز رہتے تھے، اور آپ کا پوری زندگی قرآن کریم کی عملی تصاویر تھی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کبھی آئینہ ملاحظہ فرماتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی حسن خلقی و خلقی، تعریف اس اللہ کی جس نے میری صورت اور سیرت دونوں ہی کو خوبصورت بنایا۔ کیا شان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اور کیا حسن و جمال ہے صورت کا، اور کیا کمال ہے سیرت مقدسہ کا۔ کیا خوب فرمایا ہے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے، تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، شاہ تیرے خلق حسن ادا کی قسم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مومن کامل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اس حدیث شریف میں معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنا ضروری ہے۔ افسوس کہ آج ہم نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو بلا دیا ہے۔ مسجد میں عرابی کا پیشاب کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک عرابی آیا، اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام جوش و غضب میں اس پر چھٹکے تاکہ سزا دیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم دیکھیں، صحابہ کرام کو روک دیا اور فرمایا اسے پیشاب کر لینے دو۔ جب عرابی نے اطمینان کے ساتھ پیشاب کر لیا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے قریب بلایا اور بڑے اخلاق کے ساتھ اسے سمجھایا۔ یہ مسجدیں تو صرف ذکر الہی اور نماز اور تلاوت قرآن کے لیے بنائی گئی ہیں، مسجدیں پیشاب کرنے کی جگہ نہیں۔ مسجدوں میں پیشاب نہیں کیا کرتے، غلاظت اور نجاست نہیں ڈالا کرتے۔ اس کے بعد صحابہ کو فرمایا پانی کا ڈول ڈال کر مسجد کو دو صاف کر دو۔ غور کریں، آج کل اگر ایسا واقعہ پیش آتا تو لوگ مار مار کر برا حال کر دیتے، لیکن قربان جائیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کہ غلطی کو معاف کر دیا اور اس کو اس انداز سے سمجھایا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ایسا اچھا معلم نہ اس نے اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد، یہ آپ کے اخلاق کا کریمہ ہے۔ تیرے خلق کو خلق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، شاہ تیرے خلق حسن ادا کی قسم، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہوں گی زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ کا اخلاق کریمہ پر، حضرت زید بن حارثہ کو بچپن میں جب کہ عمر 8 سال تھی، ڈاکوؤں نے اغوا کر کے مکہ میں لا کر فروخت کر دیا۔ حضرت حکیم بن حزام نے 400 درہم میں خرید کر اپنی پھپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا تھا۔
حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو حضور کی خدمت میں بطور ہبہ پیش کر دیا۔ زید بن حارثہ حضور کے غلام بن کر خدمت کرنے لگے۔ زید کے والدین زید کی جدائی میں ہر وقت تڑپتے رہتے تھے، کئی سال تلاش کرتے رہے۔ حاجیوں کے ایک قافلہ والوں نے حارثہ کو بتایا کہ تیرا بیٹا مکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔